پہنا جاتا ہے اس کے اسپیس سے باہر چلا جائے انسان فنا ہو جائے گا. تو انسان کے وجود کے لیے یہ تمام چیزیں مہیا کرنا، ایک پرٹیکولر ٹمپریچر اور پریشر، یہ ساری چیزیں، یہ رزق الہی ہے. اب اللہ اپنے رزق، ہمیشہ رزق میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، رزق بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. دوران فطام میں جو اللہ نے رزق عطا کیا، جو نعمتیں عطا کی، اس کے بعد کے مرحلے میں جب کلو نفس ذائقۃ الموت کے بعد جب روز آخرت ہوگی تو وہاں کیا ہے؟ وہاں اس سے زیادہ بہتر رزق ہے. لیکن اللہ کی ایک سنت ہے کہ وہ رزق یہاں کسب کرنا ہے. اب تک اللہ عطا کرتا ہے، وہ رزق یہاں کسب کرنا ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے. ابھی آپ دیکھیں، جو موضوع گفتگو یہ چل رہا ہے کہ جسم اور روح کی حقیقت اور رزق میں بہتر ہو جانا، تو مکمل رزق جو عطا ہوگا انسان کو وہ روز قیامت عطا کیا جائے گا. اس دنیا میں کیا ہے؟ اس دنیا میں رزق الہی جو آخرت میں اکٹھا کر کے لے جانا ہے، سرمایہ ہے آخرت کا، اس کو یہاں کسب کرنا ہے. اس کو کسب کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جسم کا سالم ہونا بھی ضروری ہے اور روح کا بھی سالم ہونا ضروری ہے. جو روح ناسالم ہوتی ہے، جو لوگ دیوانے ہوتے ہیں، جو لوگ ذہنی توازن کھو دیتے ہیں، ان پہ سے اللہ تکلیف ساقط کر دیتا ہے. کوئی کہتے دیوانے پہ نماز واجب ہو، دیوانے پہ نماز واجب نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایب نارمل ہے، وہ اس پہ تکلیف عائد نہیں کر سکتا اللہ. اس کی روح صحیح نہیں ہے، وہ صحیح اور غلط میں تشخیص نہیں دے پا رہا ہے. لیکن جو لوگ سالم ہیں ان کو اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے. کیوں خیال رکھنا ہے؟ کیونکہ اس جسم کے وسیلے سے انسان اعمال انجام دے گا. اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا، یہ کون انجام دے رہا ہے؟ نفس انجام دے رہا ہے. کس کے وسیلے سے؟ اس جسم کے وسیلے سے. تو اگر جسم میں توانائی نہیں رہے گی تو انسان نماز شب کے لیے بیدار کیسے ہوگا؟ انسان روزہ کیسے رکھے گا؟ تو یہ روح ہے جو اس جسم کے وسیلے سے عبادت انجام دیتی ہے، عمل صالح انجام دیتی ہے. اب یہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا، اس نفس کو، چاہے تو وہ گناہ انجام دے اس جسم کے ذریعے سے، چاہے وہ نیک اعمال انجام دے. صلوات پڑھیں. اب ایک چھوٹی سی مثال، آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا بچہ جب کسی نجس شے کو چھوتا ہو، جب کسی بری شے کو چھو رہا ہو، ٹچ کر رہا ہو، تو ماں باپ دوڑے ہوئے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اپنے ہینڈ واش کرو. یہی ہے نا ٹرم آج کل یوز کیا جاتا ہے، ہینڈ واش کرو. کیوں؟ کیونکہ دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ مریض ہو جائے گا، یہ کثیف ہو جائے گا. اور ضروری بھی ہے، واجب بھی ہے بچے کو مریضی سے بچانا، اس جسم کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا ماں باپ کو اتنا ہی خیال بچے کی نفس کا ہے؟ اتنا ہی خیال. بچے نے کسی نجس شے کو چھو دیا، جسم ظاہری نجس ہوا ہے، شاید وہ مریض نہ ہو، لیکن ماں دوڑی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے ہینڈ یور واش یور ہینڈ، یہی کہتی ہے نا. لیکن اتنا خیال نفس کا کیوں نہیں؟ کیوں صبح سے شام تک بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے؟ کیوں رہے گا موبائل بچے کے ہاتھ میں؟ نفس پلید ہو جاتی ہے. اور دیکھیں جس طرح سے جسم چیزوں کی عادت کرتا ہے، اسی طرح سے نفس بھی چیزوں کی عادت کرتی ہے. انسان جسم، آپ کسی اے سی میں بیٹھنے والے انسان کو یہ کہہ دیں کہ کل سے دھوپ میں کھٹنا ہے، محنت کرنی ہے تم کو، وہ نہیں کر پائے گا. کیوں؟ جسم عادی نہیں ہے. اسی طرح سے نفس کو عادت دینا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، میرے ایک استاد ہیں، ان کے خدمت میں گئے ہم. کہا استاد، حوصے میں ایک سبجیکٹ اس کو کہتے ہیں اخلاق، یعنی حرام اور حلال سے اوپر کی چیز ہے. یعنی انسان جب واجبات انجام دے رہا ہو اور حرام سے پرہیز کر رہا ہو، تو اب بات آتی ہے مکروہات اور مستحبات کی. مکروہات سے پرہیز کرے اور مستحبات انجام دے. اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے جسم کا بھی فائدہ ہے اور روح کا بھی فائدہ ہے، دونوں کا فائدہ ہے. تو اس اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود پہ توجہ کرے، اپنے اعمال پہ توجہ کرے. تو اس کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے نماز نوافل اور بہت ساری چیزیں، مستحب روزہ،
اذکار. تو استاد کی خدمت میں جب ہم جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں استاد کوئی ذکر بتائیے، کوئی روح کو غذا چاہیے نا، اس کے لیے کوئی ذکر بتائیے. تو استاد نے ایک ذکر بتا دیا. استاد نے کہا دیکھو اس کے لیے توجہ شرط ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ذکر کا سلسلہ شروع ہوا. پورا 1 مہینہ بیت گیا. اب جب استاد کی خدمت میں جاتے ہیں کہتے استاد 1 مہینہ ہو گیا، اب کوئی دوسرا ذکر. استاد نے کہا کہ نہیں اسی ذکر کو کنٹینیو رکھو. 2 مہینہ ہو گیا، 3 مہینہ ہو گیا، 6 مہینہ ہو گیا. اب جب استاد کی خدمت میں گیا استاد اب کوئی دوسرا ذکر. تو استاد نے کہا کہ نہیں اسی کو کنٹینیو رکھنا ہے. تو میں آخر کیا ہو گیا؟ تو استاد نے بیٹھایا کہا کہ دیکھو ایک بچہ تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد. ایک بچہ تھا، اس بچے کو ایک گائے کا بچڑا دے دیا گیا اور کہا گیا اس کو ڈیلی اٹھانا ہے. وہ بچے کی اتنی صلاحیت تھی کہ اس گائے کے بچڑے کو ڈیلی اٹھا لیا کرتا تھا. یہ بچہ اپنے جوانی کی طرف بڑھا، گائے کا بچہ بھی جوان ہوا. ایک وقت آیا جب یہ جوان ہو گیا مکمل اپنی جوانی پر، اور گائے کا بچہ گائے میں تبدیل. اب وہ انسان مکمل گائے کو اٹھا رہا ہے. اٹھا رہا ہے نا. تو استاد نے کہا کہ دیکھو جسم کو عادت دیا تم نے، تو یہ بچہ یہ مکمل جب جوان ہوا تو گائے کو اٹھا پایا. اسی طرح سے روح کو بھی عادت دینی ہوتی ہے. اگر آج ہم سے کہہ دیا جائے ایک گائے کو اٹھا لو تو ہم نہیں اٹھا پائیں گے. کیوں؟ جسم عادی نہیں ہے، جسم کمزور ہے، جسم ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سے روح کو عادت دینی پڑتی ہے. تو دیکھیں دوران رضا سے جب دوران فطام میں بچہ آتا ہے تو والدین کی ذمہ داریوں میں سے رزق کی ذمہ داری والدین یا اس کے وارث جو بھی ہیں، اسی طرح سے روح کی تربیت کی ذمہ داری بھی والدین کی ہے. اور اگر جسم کی تربیت کے ساتھ ساتھ روح کی تربیت نہیں کیا تو جس طرح سے اگر جسم کی تربیت نہ ہو تو جسم کمزور ہو جائے گا، جسم مریض رہ جائے گا، جسم لاغر رہ جائے گا. اسی طرح سے روح انسان بھی پلید رہ جائے گی، میلی رہ جائے گی، کمزور رہ جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ جسم سے وہ انسان قوی رہے گا. باڈی بلڈر دیکھیں گے آپ کو جسم سے مطلب بہت زیادہ توانائی ہے، لیکن آپ کو دیکھیں گے خودکشی کر رہے ہیں، دیکھیں گے ڈپریشن کے شکار ہیں. کیوں؟ دیکھیں گے اللہ پہ توکل نہیں ہے. کیوں؟ روح مریض ہے، روح بیمار ہے، روح کی تربیت نہیں ہوئی. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو عزیزان گرامی یہاں پر توجہ کریں. جس طرح سے اللہ نے انسان کے جسم کے لیے اہتمام کیا ہے، خود بھی خیال رکھا ہے اور خود اپنے بندے کو بولا ہے کہ اپنے جسم کا خیال رکھو، اسی طرح سے انسان کو یہ بھی کہا ہے اپنے روح کا خیال رکھو، اپنے نفس کا خیال رکھو. اور جب ہم نے شروعاتی بحث میں یہ بات واضح کر دی کہ انسان کی حقیقت اس کے روح سے ہے، تو یہ ایک معقول انسان، ایک عقل مند انسان، وہ جتنا اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے اس کو کہیں زیادہ اپنے جسم سے اپنے روح کا خیال رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جسم تو فانی ہے. اس جسم کو 4 کاندھوں پر اٹھا کر قبر میں دفنا دیا جائے گا، لیکن جو چیز باقی رہے گی وہ ہے حقیقت انسان، وہ ہے نفس انسان. صلوات پڑھیں محمد. تو عزیزان گرامی ذرا غور کریں، انسان کی حقیقت اس کے روح سے ہے. تو انسان جسم کی اگر محافظت واجب ہے تو روح کی محافظت اوجب ہے. جسم کا خیال رکھنا اگر مہم ہے تو روح کا خیال رکھنا اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ روح ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اجر عطا کرے گا اللہ، جس کو اجر عطا کرے گا. اس لیے ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کا مکمل خیال رکھیں، جسم کا بھی اور روح کا بھی. یہ تربیت کا سلسلہ بچپنے سے شروع ہوتا ہے. بچی جب 9 سال کی ہو جائے گی اور آپ کہیں گے حجاب کرو، بچی کیوں کرے گی حجاب؟ کیوں کرے گی؟ اس کا جسم عادی نہیں ہے.
ہم بچیوں کو بول دیتے ہیں یا کسی پہ ہم اشکال کر دیتے ہیں یار تم نماز نہیں پڑھتے ہو، یعنی ظاہراً تو ظاہر اشکال واضح ہے کہ نماز نہیں پڑھتے ہو، حجاب نہیں کرتی ہیں، لیکن آپ ذرا غور کریں کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ تربیت نہیں ہوئی، اس کی روح عادی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ بچہ جم میں 4 گھنٹے دے دے گا لیکن نماز میں 5 منٹ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے سکون کے ساتھ۔ اگر گھر میں نماز کا وقت ہو رہا ہو اور چائے چل رہی ہے، اس کا مطلب آپ یہ توجہ غور کریں کہ یعنی انسان اپنے روح کا کتنا خیال رکھ رہا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ شریعت نے بھی اجازت دیا ہے بھائی کوئی مصروف ہے انسان، واقعاً ضروری کام ہے تو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایک مرتبہ کوئی کام نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن انسان کی یہ بے توجہی کیوں؟ کیونکہ وہ جو عادت تھی وہ عادت نہیں ہے روح کو بے چین ہو جانا چاہیے جب نماز کا وقت ہو۔ اور اسی طرح سے جب انسان کوئی برے اعمال اس کے سامنے انجام دیے جا رہے ہوں یا وہ خود انجام دے رہا ہو تو ترنت وہ متوجہ ہو جائے کہ یہ برے اعمال ہیں، یہ میری نفس کی غذا نہیں ہے، یہ میری نفس کو بیمار کر دے گی، یہ میرے نفس کو مریض کر دے گی۔ عزیزان گرامی، آج جو بچہ اپنے والدین کی وہ تعریف کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میرے والدین نے مجھے آزاد رکھا ہے، یہ ظاہراً آزادی ہے، لیکن یہی بچہ روز قیامت اپنے ماں باپ کو کوسے گا کہ میرے روح کی تربیت نہیں کی گئی، میرے جسم کی تو بہت تربیت رکھی، امتحان میں ذرا سر میں درد ہوتا تھا تو کمپلان آ جاتا تھا گھر میں، ذرا بچہ مریض ہوا تو والدین لے کے ڈاکٹر کے یہاں دوڑتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کیا اتنا روح کا خیال کیوں نہیں رکھا جا رہا ہے؟ اور ایک حقیقت ہے کہ یہ تو والدین کی بات تھی، لیکن بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، یعنی دوران فطام میں داخل ہوا، اب دوران فطام سے جب اس پہ اللہ تکلیف عائد کرتا ہے، جب اس پہ نماز واجب ہو جائے گی، کیونکہ لڑکی ہے تو 9 سال، لڑکا ہے تو 14 سال نماز واجب ہو جائے گی، تمام چیزیں احکام شرعیہ اس کے اوپر عائد کر دیے جائیں گے۔ تو دوران فطام کا بھی 2 حصہ ہے، ایک حصہ وہ جہاں پہ ماں باپ ذمہ دار ہوتے ہیں، اس کا وارث ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے جسم کی سلامتی کے لیے بھی، اس کے روح کی سلامتی کے لیے بھی، لیکن اس کے بعد وہ انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ بچہ جو آج بچہ ہے، اگر تربیت نہیں ہوئی تو وہ بوڑھا ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا۔ ہوا کیا اس میں؟ ظاہر جسم دکھ رہا ہے، جسم بڑا ہوا بوڑھا ہو گیا، لیکن نفس کا کیا ہوا؟ نفس وہی بچہ رہ گئی، نفس کی تربیت نہیں ہو پائی۔ تو نفس کے بچے رہ جانے سے کیا ہوگا؟ انسان باشعور نہیں رہے گا، انسان کی فہم اور انٹلیکٹ ختم ہو جائے گا۔ آج یہ دیکھیں ایگزام ہوتا ہے، بچہ ڈپریسڈ رہتا ہے، اس ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ بچہ ایگزام سے پہلے اگر 2 رکعت نماز پڑھے اور واقعاً اللہ پہ توکل رکھ رہا ہے تو اس کا امتحان بھی اچھا جائے گا اور وہ کانفیڈنس میں بھی رہے گا۔ صبح آپ کو دہی کھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو جو معاشرے کی پریشانی یہ ہے کہ روح کی تربیت نہیں ہو رہی۔ دیکھیں آپ، والدین، بہت سارے والدین ایسے ہیں معاشرے میں جو اپنے بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں۔ کیا واقعاً 2 رکعت نماز پڑھا؟ کیا واقعاً اللہ سے توسل کیا؟ نہیں، کیونکہ دنیا ہم کو یہ دکھا رہی ہے جو کچھ ہے یہ مادہ ہے، یہی ہے، یہی مادہ ہے، سب کچھ یہی ہے۔ تو ہم کو ظاہر دکھ رہا ہے، ظاہر مکان دکھتا ہے، گاڑی دکھتی ہے، بنگلہ دکھتا ہے، یہ تمام چیزیں دکھتی ہیں ہم کو، یہ حقیقت ہے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور بھی ہے جو انسان کے کانفیڈنس کا باعث بنتا ہے، جو انسان کی اصل طاقت ہے، جو انسان کی اصل روح ہے، وہ ہے روح کی تربیت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، اب یہ دیکھیں اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کے جذبات آخرت کی بات ہونے لگی، اور انسان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو اپنے جسم کا خیال رکھو، اپنے روح کا خیال رکھو، نیک اعمال انجام دو تاکہ وہ آخرت کے لیے سرمایہ ہو۔ اس کے بعد کیا بتایا گیا؟ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جن کو جہنم کی آنکھ سے دور رکھا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہی لوگ کامیاب ہیں۔
جنت اور جہنم انسان کے کامیابی کا معیار ہے، انسان کے کامیابی کا معیار ہے۔ یہ ممبروں سے اگر یہ بولا جا رہا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم شیعہ ہو جنت میں چلے جاؤ گے، اس خوش فہمی میں نہ رہیں۔ جنت اور جہنم معیار ہے کامیابی کا انسان کا۔ انسان کو جنت کے لیے اعمال انجام دینا ہے، اس دنیا میں وہ تمام اعمال انجام دینا ہے جو انسان کو جہنت میں داخل کرا دے، اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جو جہنم کے آنکھ کا سبب بنے۔ لیکن عزیزان گرامی ہو کیا رہا ہے ممبر سے؟ یہ ہو رہا ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ مومن ہیں۔ بات صحیح، روایتوں میں موجود ہے کہ شیعان علی جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں قرآن کی آیت کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ تو جو کوئی بھی یہ بتا رہا ہے کہ شیعان علی یا مومن جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، اس کو ساتھ میں یہ بتا دینا چاہیے کہیں تمہارے اعمال اتنے برے نہ ہوں کہ تم مومن کے دائرے سے خارج ہو جائے۔ تو جب مومن کے دائرے سے خارج ہو جائے گا تو وہ شیعہ رہا ہی نہیں، جب شیعہ رہا ہی نہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو جنت اور جہنم اللہ بتا رہا ہے فقط فاز، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا۔ اور اس کے بعد خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا، زندگانی، یہ دنیا کی زندگی سوائے فریب کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں اپنے زندگی کے لمحات آپ مجھے گنوائیں، جس دن سے باشعور ہوئے اس دن سے اب تک کیا کیا کیا؟ 10، 4، 50، 100، اس سے زیادہ لمحات آپ نہیں گنا سکتے۔ انسان خود بھول گیا یہ وقت کتنے تیزی سے بیت گیا۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہاں وقت بیت جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے وقت بیتا۔ انسان اپنی حقیقت کو اگر دیکھے، خود اپنے آپ سے پوچھے کہ 30 سال کس طرح سے بیت گئے، تو انسان کو یہ بھی یاد نہیں رہے گا کیا کیا ہم نے فعل انجام دیا۔ لیکن اسی 30 سال، اسی 40 سال، اسی 50 سال میں جو نماز بجا لایا، جس نے نیک اعمال انجام دیے، اس نے آخرت کے لیے ایک سرمایہ اکٹھا کر لیا، اور جو برائی میں ملوث رہا اس کا ہاتھ خالی ہے۔ فیضان گرامی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا سوائے فریب کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، ایک انسان ہے، عمر 50 سال، روز ولادت ہے، اس کی خدمت میں جائیں، ایک تحفہ عطا کریں، وہ تحفے کو کھولتا ہے، کیا دیکھا؟ ریموٹ کنٹرول کار نکلی اس میں سے۔ اب یہ بتائیں وہ 50 سالہ آدمی خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ وہ کہے گا کیا دے دیا؟ آپ کہیں گے جناب آج سے 40 سال پہلے تو آپ کی زندگی بستی تھی، اس میں پوری جان اٹکی ہوتی تھی۔ تو یہ کہے گا 40 سال پہلے، تو بولا کیا ہو گیا جو 40 سال بعد آپ جب 50 سال کے ہو گئے تو یہ آپ کو پسند نہیں آ رہا یہ تحفہ؟ تو وہ کہے گا اس وقت اتنا شعور نہیں تھا، تو اب شعور آ گیا، اب باشعور ہو گئے۔ تو جب باشعور ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ جو باشعور ہو گئے تو اس شے کی حقیقت واضح ہو گئی، یعنی وہ شے حقیقتاً کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں یہ میرے لیے ایک حقیقت رکھتا تھا، لیکن جب ہم باشعور ہو گئے تو اب یہ شے میرے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے۔ بس عزیزان گرامی، جب انسان اپنے روح کی تربیت کرے گا اور جب باشعور ہو جائے گا تو انسان کو یہی سمجھ میں آئے گا مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا سوائے فریب کے کچھ بھی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، انسان کی جو حقیقت ہے اس کے نفس سے ہے، اور اسی لیے کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے۔
ہم بھلے ہی موت کو بھول گئے، موت ہمیں نہیں بھولے گی، موت ہمیں نہیں بھولے گی، موت اپنے معین شدہ وقت پر آ جائے گی۔ تو یہ حقیقت دنیا۔ عزیزان گرامی، جو بھی انسان اس دنیا میں نیک اعمال انجام دے رہا ہے اور اپنا انویسٹمنٹ وہاں کے لیے کر کے رکھا ہوا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ انسان خسارے میں ہے، اس کے علاوہ انسان خسارے میں ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو لوگوں سے ایک اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے، اور جب اس دنیا سے وہ رخصت ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں رنج ہوتا ہے، ہمیں ملال ہوتا ہے۔ جانے والا چلا جاتا ہے، پیچھے اس کی محبتیں رہ جاتی ہیں، اس کی شفقتیں رہ جاتی ہیں، اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس گھر میں دو موتیں ہوئی ہیں، ایک جوان بیٹے کی موت اور ایک بوڑھے باپ کی موت۔ جانے والا چلا گیا، غم کا پہاڑ گھر والوں پہ ٹوٹا۔ ذرا گھر والوں سے پوچھیں ان پہ کیا بیت رہی ہوگی، ذرا اس خاتون سے پوچھیں جو اپنے ساتھ ایک جوان بچے کا غم لیے ہوئے ہے اور دوسری طرف شوہر کا غم۔ ہاں عزیزان گرامی، لیکن ہم اپنے غم کے لیے مرہم بناتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کو ذکر کر کے۔ ہاں ارباب رضا، یہاں جب مرحوم کا انتقال ہوا تو بیٹے نے جنازے کو کندھا تو دیا، مومنین تو تھے، لیکن ارباب رضا ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں، حسین کربلا میں روز عاشور تنہا ہیں، حسین کے سامنے پامال لاشا ہے، قاسم کا پامال لاشا، اکبر کا چھلی بدن، عباس کا پامال بازو، آنکھوں میں تیر، علی اصغر کا ننھا سا جنازہ۔ ہاں باب اعضا، ذرا سوچے کس طرح حسین نے اٹھایا، حسین تنہا ان تمام لاشوں کو اٹھا رہے ہیں۔ ہاں باب اعضا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ حسین علی اصغر کی ننھی سی قبر بنا رہے ہیں، حسین علی اصغر کی ننھی سی قبر بنایا۔ اب صحن خیمہ میں آئے، صحن خیمہ میں آئے، بیویاں اپنے اپنے خیموں سے باہر آئیں، بیویاں اپنے اپنے خیموں سے باہر آئیں، حسین بیویوں سے آخری رخصت ہو رہے ہیں، حسین بیویوں کو سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے لیلا و رباب، حسین کا آخری سلام قبول کرو، اے زینب و کلثوم، حسین کا آخری سلام قبول کرو، اے بیٹی سکینہ، حسین کا اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ در خیمہ پر فضہ کھڑی ہیں، کہا فضہ آقا حسین کا آخری سلام قبول کریں۔ ہاں ارباب اعضا، حسین زینب کے قریب گئے، اب حسین سجاد سے رخصت ہو رہے ہیں، خیمے سجاد میں داخل ہوئے۔ زینب نے کہا بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، دیکھو بابا آئے ہیں۔ اور باب اعضا بابا کا نام سننا تھا، سید سجاد تڑپ گئے، ارے آنکھیں کھولا، کیا دیکھا بابا سر سے پیر تک زخمی ہیں۔ کہا بابا آپ کی یہ حالت کس نے کر دی، یہ بتائیے میرا چچا عباس کہاں تھا؟ بابا کہا مارے گئے۔ کہا علی اکبر کہاں تھا؟ کہا مارے گئے۔ کہا قاسم؟ کہا مارے گئے۔ حسین کا ایک ہی جواب، ہاں ارباب اعضا پورے خیمے میں حسین اور سجاد کے علاوہ کوئی مرد کی شکل نہ رہی۔ ہاں ارباب اعضا حسین نے سجاد سے آخری رخصت ہوئے۔ اب حسین مقتل کے جانب چلے، حسین مقتل میں پہنچتے ہیں، تلوار کو میان سے نکالا، ایک شدید حملہ کیا، دائیں جانب حملہ کیا، ارے فوجیں بھاگیں، بائیں جانب حملہ کیا۔ حسین حملہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں این حبیب، اے حبیب کہاں ہو، این عباس، اے عباس کہاں ہو۔ ایک مرتبہ حسین نے عجیب جملہ کہا عباس یہ دیکھو یہ بوڑھے بھائی کی جنگ ہے۔ ہاں ارباب اعضا کچھ دیر بیتی، ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن،
اپنے رب کی طرف پلٹ آ. ارے یہ سننا تھا کہ حسین نے تلوار کو میان میں رکھا. ارے تلوار کو میان میں رکھنا تھا کہ فوجیں پلٹیں. ارے ہر طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا. ارے کسی نے تلوار چلایا, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے خنجر چلایا, ارے کہیں سے تیر چلائی گئی. حسین ذوالجناح پر سوار ہیں. ایک مرتبہ ہرملا سے شعبہ تیر چلاتا ہے. ارے سنسناتی ہوئی تیر حسین کے پیشانی مبارک میں پیوست ہو جاتی ہے. حسین اپنے ہاتھوں سے تیر کو کھینچا. حسین ذوالجناح پہ ڈگمگائے. ارے حسین ذوالجناح کے زین سے کربلا کے زمین پر آ رہے ہیں. ارے حسین کا لاشا کربلا کے زمین پر تیروں پر معلق ہے. ہاں ارباب ازا, سنان ابن انس نامی آدمی آگے بڑھتا ہے, منون آگے بڑھتا ہے. ارے ایک نیزہ حسین کے گلوئے مبارک میں چلاتا ہے. ارے نیزہ کھینچ کر نکالا, پھر حسین کے سینہ مبارک میں مارا. ہاں ارباب ازاں, اب شمر حسین کے قریب آتا ہے. روایت کا عجیب جملہ, الشمر جالس علی صدرے. ارے شمر حسین کے سینہ مبارک پر سوار ہوا. ارے شمر کا خنجر ہے, حسین کا سوکھا گلا. امام رضا فرماتے ہیں ارے میرے جد کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح سے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. ہاں ارباب ازا, ایک ضرب نہیں, دو ضرب نہیں, 12 ضرب لگایا گیا. ارے روح مطہر حسین اس دنیا سے پرواز کی, اپنے رب کی طرف پلٹ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ لتسلیما وعلا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شفیع. الہی بحق محمد و آل محمد اہل خانوادہ کو صبر عطا کر. الہی بحق محمد و آل محمد مرحوم کو جوار رحمت میں داخل کر, بری کے رحمت کر. الہی بحق محمد و آل محمد ان کے درجات کو بلند کر. الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. الہی بحق محمد و آل محمد ہمارا شمار امام زمانہ کے انصار میں ہو. ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جناب سید معصوم حیدر صاحب ابن سید علی حیدر صاحب